اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان للمبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. آج کی جو تفسیر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 170 پر 6 سے آج کی جو تفسیر. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ آیت 176 میں کیا بتایا گیا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ یہ کافر کیا ہے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے. یہ کافر اسلام نہیں قبول کرتے تو ہمارے نبی کو بہت زیادہ بیزار ہوتا تھا. ہمارے نبی بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ کیوں کافر اسلام قبول نہیں کرتے. ہمارے نبی یہی چاہتے تھے کہ تمام لوگ اسلام قبول کر لیں. اس وجہ سے ہمارے نبی کافر کے پیچھے پڑتے تھے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن کافر اسلام قبول نہیں کرتا تھا. تو وہی کیا ہے بتایا گیا. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ کافروں کا کیا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ کافر اگر اسلام قبول بھی نہ کرے اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ اسلام قبول کرو نہ کرو یہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. ایک کافر اسلام قبول نہیں کرتا اس سے اللہ کو نقصان ہوگا، ایسا کچھ نہیں. اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا اگر کافر اسلام قبول بھی نہیں کرے. وہی کیا ہے یہاں بتائے، 3 باتیں بتائی گئی اس آیت میں. پہلا، کافر کیا ہے اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے ہمارے نبی کو بہت زیادہ پریشان ہوتے. دوسرا، اللہ نے فرمایا کہ کافر اسلام قبول بھی نہ کرے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. کافر اسلام قبول کرے نہ کرے اللہ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا. تیسرا، اللہ نے فرمایا کہ کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. مطلب وہ کیا ہے، جہنم ہے ڈائریکٹ ان کے لیے. دنیا میں تو کچھ نعمتیں ان کو مل سکتی ہیں، مطلب گھر بار کار سب پیسہ ملے، لیکن آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ 3 باتیں کیا اس آیت میں بتائی گئی ہے. سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے گا آیت نمبر 176، وَلَا يَحْزُنْكَ، کیونکہ ہمارے نبی بہت زیادہ پریشان تھے کیوں کافر اسلام نہیں قبول کرتے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم پریشان نہ ہو جاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پریشان نہ ہو جاؤ، کیونکہ کافر اسلام قبول نہیں کرتے تو اس واسطے تم پریشان نہ ہو جاؤ. اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ، يحزن کا مطلب غمگین ہونا، پریشان ہونا. ولا لا کا مطلب نہیں، تم پریشان نہ ہو. لا نہیں، یحزن کا تم پریشان نہ ہو. اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ ولا یحزن کا تم پریشان نہ ہو. کن کے بارے میں پریشان نہ ہو؟ الذین جو یسارعون مطلب آگے بڑھنا. کس میں آگے بڑھتے ہیں؟ فی الکفر، کفر کی طرف. کافر جو کفر کی طرف آگے بڑھتا ہے ان کے بارے میں تم پریشان نہ ہو، کیونکہ ہمارے نبی بہت زیادہ پریشان تھے کیوں کافر اسلام قبول نہیں کرتا. تو اللہ نے فرمایا کہ ولا يحزنك، تم پریشان نہ ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کن کے بارے میں؟ الذین جو یسارعون مطلب آگے بڑھنا، جو آگے بڑھتی ہیں کس میں؟ فی الکفر، کفر میں. کافر کیا ہے، کفر میں، اور کٹر بنتا جا رہا تھا، لیکن ہمارے نبی بہت زیادہ پریشان تھے. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پریشان نہ ہو. ایک کافر کفر میں آگے بڑھے لیکن کیا تم پریشان نہ ہو. پھر اللہ نے فرمایا کہ کافر جو کفر کرتے ہیں اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. وہی اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہم، بے شک وہ، بے شک ہم وہ سب کافر کیا ہے، لن یضروا اللہ شیئا، اس سے اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں. یضر کا مطلب نقصان ہونا. کافر کی کفر سے اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے. لن یضروا اللہ شیئا، تھوڑا بھی. شیئا جو ہے نا نکرہ ہے عربی زبان میں. تفسیر کا جو قاعدہ ہے النکرۃ فی سیاق النفی تفید العموم، یعنی کہ یہ قاعدہ ہے، یعنی کہ شیئن کا مطلب تھوڑا بھی اللہ کو نقصان نہیں ہوتا ہے. تھوڑا بھی اللہ کو نقصان نہیں ہوتا ہے. ایک کافر اسلام قبول بھی نہ کرے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کو تھوڑا بھی نقصان نہیں ہوتا ہے. یعنی کسے سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جو صحیح حدیث ہے، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا والے اگر برا بن جائے، بدکار بن جائے، گنہگار بن جائے، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا.
اللہ کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. پوری دنیا والے اگر کہے برے بن جائیں، اسی طرح اس کے اپوزٹ اگر پوری دنیا والے نیک بن جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں آنے والی ہے. یعنی کہ ایک کافر اسلام نہ قبول کرے تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ انہم، بے شک وہ تمام کافر، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے. وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تب بھی اللہ کو کیا ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یرید اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ یجعل لہم، ان کے لیے کوئی حصہ، حظن کا مطلب حصہ، کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے کا آخرت میں. اس دنیا میں تو تھوڑی نعمتیں ان کو مل سکتی ہے، گھر بار، کار، پیسے، بچے، تب نعمتیں مل دیں گی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ یہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم، اللہ نہ ہو، یجعل لہم ان کے لیے کیا نہ ہو، حظن حصہ. مطلب جیسا دنیا میں جو حصہ ہے نا، مال ہے، دولت ہے، یہ تمام حصہ کیا ہے، آخرت میں نہیں ان کے لیے. فی الآخرہ، آخرت میں کیا ہے، ڈائریکٹ کیا ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دنیا میں کچھ مل گیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے. ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب عظیم، دردناک کیا ہے، عذاب ہے. یہ آیت نمبر 176 کا ترجمہ آسان ہے. مطلب ہمارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم غم نہ ہو جاؤ، کافر جو اسلام قبول نہیں کرتے اس کے بارے میں تم غم نہ ہو جاؤ. اور کیا ہے، یہ کافر اسلام قبول بھی نہ کرے اس سے اللہ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا. کافر بھی اگر رہتا ہے اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. پھر اللہ نے فرمایا کہ کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ترجمہ آسان ہے. آیت نمبر 177، اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو منافق جو ہے نا، وہ کفر کو، اپنا ایمان کو بیچ کر کیا ہے، کافر کو کسے اختیار کرتے ہیں، کفر کو اختیار کرتے ہیں. یہ منافق جو ہے نا اپنا ایمان کو بیچ دیتے ہیں، کسے اختیار کرتے ہیں، کفر کو اختیار کرتے ہیں. وہی کہا اللہ نے آیت نمبر 177 میں فرمایا کہ اس سے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر یہ کفر کو بھی، ایمان کو بیچ کر کفر کو اگر لیتے ہیں تو اس سے بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. دیکھیے ان الذین، بے شک جو لوگ، اشتروا کو مطلب اختیار کرنا، اختیار اسے بلاغہ میں کہا جاتا ہے کہ مکنی ہے، استعارہ مکنی ہے. یہ ایک بلاغہ کی وہ ایک فیلڈ ہے بلاغہ کے، اسے استعارہ مکنیہ بولتی ہیں. یعنی کہ استعارہ مکنیہ میں اشترا کا مطلب حاصل کرنا، اختیار کرنا. بے شک جو لوگ اختیار کرتے ہیں، کیا اختیار کرتے ہیں، کفر کو لے لیتے ہیں. کیا دے کر، بالایمان، ایمان کے بدلے میں. ایمان کے بدلے میں ایک کافر کیا ہے، ایمان کو بیچ دیتا ہے، لیکن کیا ہے، کفر کو لے لیتا ہے، کفر کو اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے. یعنی کہ ہر انسان کیا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. معلوم ہے کہ ہر انسان کیا ہے، فطرت، کافر کا بچہ بھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، ایمان کو بیچ کر کے کفر کو لے لیتا ہے، کفر کو. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان الذین اشتروا، بے شک جو لوگ اشتروا اختیار کرتے ہیں کیا، کفر کو. کس کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں. مطلب ایمان کو بیچ کر کیا ہے، کفر کو لے لیتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا. پھر اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لن یضر اللہ شیئا، اس سے بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. انسان کفر کو بھی لے لے، اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں. یضر اللہ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے. لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے. علیم کا مطلب دردناک کیا ہے، عذاب ہے. یہ بھی آسان ہے آیت. پھر اس کے بعد آیت نمبر 178 میں یہ بتایا گیا کہ کافروں کو جو نعمتیں مل رہی ہے اس دنیا میں، اولاد کی نعمت، گھر کی نعمت، پیسے کی نعمت، اللہ نے کافروں سے بھی کہا، ہم لوگوں سے بھی کہا کہ کافروں کو جو نعمت ملتی ہے اس سے ہرگز یہ مت سمجھو کہ کیا ہے، وہ کچھ اچھا کرتی ہیں اس وجہ سے ان کو یہ نعمت ملتی ہے. اللہ ان کے ساتھ اچھا ہی چاہتا ہے، اس وجہ سے دنیا میں ان کو کار ملا ہے، پیسہ ملا ہے، دنیا میں عہدہ ملا، یہ ہرگز مت سمجھو. اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو جو دنیا میں جو پیسے، دولت، اس تمام ملی ہے، اس کے بارے میں ہرگز یہ مت سوچو کہ یہ ان کے خیر کی وجہ سے، کافر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس وجہ سے اللہ ان کو دیتا ہے، یہ ہرگز نہیں. کیوں اللہ نے ان کو دنیا میں مال دولت دیتا ہے؟ تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھے، تاکہ وہ کیا ہے، گناہ میں اور آگے بڑھے، تاکہ ان کے نام اعمال میں اور بھی زیادہ گناہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ جو ہے نا، جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، سورہ صف آیت نمبر 5 میں، کون سی آیت ہے وہ، کوئی بتا سکتے ہیں؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کیا ہے ترجمہ اس کا؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. اگر آپ
خود ٹیڑھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیڑھا بنا دے گا. اگر آپ خود ٹیڑھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیڑھا بنا دے گا. یعنی کہ کافر کیا ہے, گمراہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی گمراہی میں ڈال دیا ہے تاکہ کیا ہے ان کو اور بھی گناہ ملے. یعنی کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ کافروں کو جو نعمتیں اس دنیا میں مل رہی ہے, اس سے دیکھ کر ایک مسلمان یہ ہرگز گمان نہ کرے کہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کو اور بھی کیا ہے گناہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, اور بھی کیا ان کو گناہ کے لسٹ اور بڑھانا چاہتا ہے. یہ اصل مقصد ہے ان کا, اللہ تعالیٰ کا. وہی کیا یہاں اس آیت میں بتایا گیا. دیکھیں آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ, تم گمان نہ کرو, تم گمان نہ کرو. کیا گمان نہ, کن لوگوں کے بارے میں؟ الَّذِينَ كَفَرُوا, جن لوگوں نے کفر کیا, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں گمان نہ کرو کہ انما نملی, نملی کا مطلب ایک چھوڑ دینا, نملی کا مطلب عربی زبان میں چھوڑ دینا. جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو نملی کا مطلب دنیا میں اچھی چیزیں دینا, اچھا گھر دینا, اچھا پیسہ دنیا میں ان کو دینا, دولت سے نوازنا, مطلب دولت سے ہر چیز سے کیا ان کو نوازنا. یعنی کہ اللہ نے کافروں کو کیا ہر چیز سے نواز دیا ہے. انما نملی لہم, بے شک ہم نے ان کو نواز دیا ہے. خیر لانفسہم, یہ خیر نہیں ان کے لیے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ولا یحسبن, تم یہ گمان نہ کرو جن لوگوں نے کفر کیا, بے شک ہم نے ان کو مہلت دی ہے, بے شک ہم نے ان کو کیا ہے, نملی کا مطلب مہلت دینا, چھوڑ دینا اس دنیا میں. ہاں, یہ اس واسطے نہیں ہے کہ ان کے پاس خیر ہے, خیر لانفسہم, کیونکہ کافروں کے پاس کوئی خیر ہی نہیں, کافروں کے پاس کوئی خیر ہی نہیں, کوئی اچھی بات, کوئی اچھی چیز ہی نہیں. خیر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ولا یحسبن الذین کفروا, اے لوگوں تم گمان نہ کرو. کیا گمان نہ کرو؟ انما نملی لہم, بے شک ہم نے کافروں کو مہلت دی ہے, خیر لانفسہم, کیونکہ اس میں خیر ہے, کافروں میں خیر ہے, اس وجہ سے اللہ نے ان کو مہلت دیا ہے. ہم یہ گمان کرتے ہیں, اسے کہ یوں سمجھو کہ کافروں کو اللہ نے گھر دیا ہے, اچھا گھر دیا ہے, اچھا مکان دیا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خیر ہوگا, اس وجہ سے اللہ نے ان کو اچھا گھر دیا ہے, اچھا دولت دیا ہے, ہم کو نہیں دیا ہے. تو یہ ایسا گمان نہ کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم, تم یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں کیا ہے, کافروں میں کوئی خیر ہے, کافروں میں تم خیر ہے, تم یہ گمان کرتے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا گمان مت کرو, ایسا گمان مت کرو. بلکہ کیوں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے, نملی کا مطلب ڈھیل دینا, دنیا میں کیا ہے ہر قسم کی نعمتیں سے ان کو نوازنا. کیوں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہر قسم کی نعمتیں دیتا ہے؟ کیونکہ انما نملی لہم, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی کیا ہے ڈھیل دیتا ہے. لیزدادوا, تاکہ زیادہ کرے ان کے گناہوں کو, لیزدادوا, تاکہ زیادہ کرے ان کے گناہوں کو. دیکھتے ہیں آپ کافر کیا ہے, اس کے بعد ہر قسم کا گھر ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سمجھانے کا انداز مفسرین کا, ایک کافر 10 دن زندہ رہتا ہے تو اس کے نام عمل میں گناہ رہے گا, لیکن وہی 20 دن اگر زندہ ہے تو کتنا گناہ بڑھے گا, وہی اگر 30 دن اگر زندہ ہے اس دنیا میں تو کتنا گناہ بڑھے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ نملی لہم, ہم ان کو مہلت دیتے ہیں, دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں, لیزدادوا اسما, تاکہ ان کا گناہ اور بھی بڑھے. ایک مسلمان ہے, زندگی میں صبح شام نماز پڑھتا ہے تو دن بدن کا اس کی نیکی بڑھتی جاتی ہے, لیکن کافر کیا ہے, دن بدن اس کی برائی اس کے نام اعمال میں بڑھتے جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ولا یحسبن الذین کفروا, اے لوگوں تم گمان نہ کرو, بے شک ہم نے چھوٹ دیا ہے, نملی لہم, ہم نے مہلت دی ہے ان لوگوں کے لیے. یہ کوئی ان کا خیر نہیں ان کے اندر, کافروں کو مال دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کے پاس کوئی خیر ہے, بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی گناہ میں آگے بڑھانا چاہتا ہے. یعنی کہ اگر وہ 20 دن جئیں گے, ہاں, لیکن 20 اور 5 دن جئیں گے تو اور بھی گناہ ان کے نامہ اعمال میں بڑھ جائے گا, اور بھی گناہ. وہی اللہ نے فرمایا کہ لیزدادوا اسما, تاکہ ان کے گناہ میں کیا ہے اور بڑھائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ان کے لیے کیا ہے مہین, دردناک عذاب ہے. مہین کیا ہے, کیونکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ جو ہے نا, قرآن میں صرف اور صرف کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب مہین جو ہے نا قرآن میں صرف اور صرف کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے, صرف اور صرف. وہی اللہ نے فرمایا کہ عذاب مہین کافروں کے لیے کیا ہے, ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اہانہ مطلب ذلیل کرنا, مطلب کافروں کے لیے کیا ہے دردناک عذاب. عذاب مہین جب بھی قرآن میں آتا ہے صرف خاص کافروں کے لیے آتا ہے. یہاں بھی جو ہے نا کافروں کی بات ہی کہا جا رہی ہے, ولا یحسبن الذین کفروا انما, یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان گناہ کرتا ہے پھر اللہ تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں کئی لوگ نماز چھوڑتے ہیں پھر بھی کیا ان کی زندگی اچھی رہتی ہے, ایسے بھی ہوتا ہے نا. لوگ کیا ہے سود کھاتے ہیں لیکن ان کی زندگی اچھی رہتی ہے. لوگ غیبت کرتے ہیں, چغل خوری کرتے ہیں, پھر بھی اللہ تو ان کو ہر قسم کی نعمت سے نوازتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو ان کو ڈھیل دینا چاہتا ہے, اللہ تو ان کو ڈھیل دینا چاہتا ہے. یعنی کہ یہی اگر مسلمانوں میں اگر بات کرے,
احسنت رسوا کن عذاب. مہین کا مطلب رسوا کن عذاب. اہان کا مطلب ذلیل کرنا عربی زبان میں. مہین کا مطلب رسوا کن عذاب ہے. اللہ جزاک خیر آپ کو. یعنی کہ یہی اگر مسلمانوں میں بات کریں کہ مسلمانوں میں اگر جو گناہ کرتا ہے تو دیکھتی ہیں کہ آپ کئی لوگ کیا ہے صبح شام مزے کرتی ہیں, نماز نہیں پڑھتی, ہر قسم کی نعمتوں ان کے پاس, تو وہی بھی یہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دینا چاہتا ہے تاکہ کیا ہے سدھر جائے, تاکہ وہ لوگ کیا ہے صحیح دین پر آ جائے. وہی اگر کافروں کی بات کریں تو کافروں میں اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ ان کے گناہ میں اور بڑھانا چاہتا ہے. ان کے گناہ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے اور بھی بڑھانا چاہتا ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. ترجمہ آسان ہے, مطلب اللہ نے یہ عام نصیحت کی کہ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ کافروں کو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا بدلہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی نیکی ہے. کافروں کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ان کی نعمت دیتا ہے تاکہ کیا ہے ان کے گناہ میں اور آگے بڑھے, وہ گناہ میں کیا ہے اور آگے بڑھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے دنیا کیا ہے تمام لوگوں کو دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب الا الدین. دین اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. دنیا تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, مال اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دے گا, دولت اللہ تعالیٰ کافروں کو دے گا, مسلمانوں کو بھی دے گا, لیکن دین اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس کے چہیتے بندوں کو دے گا. اسی وجہ سے اللہ نے حدیث میں آتا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. اسے میں اور آپ اپنے اوپر فٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو دین کی بات سمجھ میں آتی ہے بلکہ آپ دین کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے, اللہ آپ کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے. اگر آپ دین کی طرف آپ کی خواہش نہیں ہے سمجھو کہ آپ کے اندر کیا ہے بھلائی نہیں ہے. میرے اندر دین کی اگر آگے بڑھنے کی کوئی خواہش نہیں تو میرے اندر بھلائی نہیں ہے. یعنی کہ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے. اگر وہ اپنے آپ کو دین کے بارے میں خواہش کرتا ہے, دین کی کتابیں پڑھنا خواہش کرتا ہے, دین کی باتیں سننا خواہش کرتا ہے, دین کی باتیں سیکھنا خواہش کرتا ہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. اگر ایک انسان ایسا ہے جو دین کی باتیں سننا پسند نہیں کرتا, دین کی باتیں پڑھنا پسند نہیں کرتا, دین کی باتیں سیکھنا پسند نہیں کرتا, ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا ہے. وہی حدیث کا مطلب ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے, دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 179 میں یہ بتایا گیا کہ وہ آیت بھی آسان ہے. دیکھیے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑتا ہے. مومنوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے اسے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو, تاکہ معلوم ہو کہ تم میں سے کون مسلمان ہے, تم میں سے کون منافق ہے. جیسا کہ یہ آیت کس میں سورہ آل عمران میں. آل عمران میں سب سے زیادہ سورہ جنگ کے بارے, کس جنگ کے بارے میں, جنگ احد کے بارے میں. جنگ احد میں خود معلوم ہوا کہ کون منافق ہے کون مسلمان. جنگ احد میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون مسلمان ہے, تم میں سے کون منافق ہے. جیسا کہ جنگ احد میں کئی صحابہ اور منافق وغیرہ کیا ہے جنگ کے لیے نکلے تھے, راستے میں کیا ہے کئی منافق کیا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول نے کئی لوگوں کو کیا ہے لے کر واپس آ گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے جاننا چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت تم میں سے کون مسلمان ہے, تم میں سے کون دین پر ڈٹ کر رہتا ہے, تم میں سے کون کیا ہے دین سے نکل جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد. کیونکہ آزمائش آتی ہے, ہماری زندگی میں آزمائش آئے گی, اولاد کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے, صحت کے ذریعے سے کئی آزمائشیں آئیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں, آپ پکا مسلمان ہیں, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. وہی کیا اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ, آیت نمبر 179 دیکھیے, ما کان اللہ, ما نہیں, لیے ذرا نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ, المؤمنون, لیے ذرا کا مطلب مومن, اللہ تعالیٰ مومنوں کو نہیں چھوڑتا. علی ما انتم علی, جس پر وہ ہیں, یعنی کہ ہم جیسا ہی اللہ تعالیٰ ویسا ہی نہیں چھوڑتا ہم کو. کیا کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ, حتی یمیز الخبیث, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمیز کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے ہیں, خبیث ہیں, تم میں سے کون طیب اور پاک ہیں, تم میں سے کون منافق ہیں, تم میں سے کون مسلمان ہیں, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. یعنی کہ لیزارہ کا مطلب چھوڑنا, یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو ہم ایسا ہی نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ مومنوں کو آزمائیں گے. اسی وجہ سے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے, سورہ ملک کی پہلی آیت, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا, تم میں سے کون کیا ہے آزمائش کے وقت اچھا عمل کرتے, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. وہی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم مومنوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم حتی یمیز الخبیث, حتیٰ کہ ہم تمیز کریں گے, ہم الگ کریں گے خبیث کو اور مومن کو.
حتیٰ کہ ہم الگ کریں گے تم میں سے کون مسلمان ہے، تم میں سے کون مومن ہے، تم میں سے کون منافق ہے، تم میں سے کون کافر ہے، ہم یہ الگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی یہ ہمارے لیے جو آتی ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آزمائش بھی کیا ہے ہمارے لیے، کیا ہے ایک سبق، یاد رکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون مسلمان ہے، تم میں سے کون منافق ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو نہیں چھوڑتا علی ما انتم علیہ، جس پر تم ہیں، ایسے ہی نہیں چھوڑتا۔ کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ حتیٰ یمیز الخبیث، حتیٰ کہ یمیز اللہ تعالیٰ الگ کرنا چاہتا ہے، خبیث تم میں سے کون منافق ہے، من الطیب تم میں سے کون مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے جاننا چاہتا ہے، کیونکہ انسان مصیبت کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ مصیبت کے وقت انسان کو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی معلوم مسلمان ہے یا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہاں اللہ نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو رسولوں کو بتاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، ماں کا مطلب نہیں ہے اللہ کے لیے، لیطلعکم جو تم کو بتائے، علی الغیب غیب کے بارے میں، غیب کے بارے میں اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، الا ولیکن، یعنی کہ یہاں جو بات ہوئی کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، وہی لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، وہی ترجمہ ہے یہاں بھی، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، مطلب لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس آیت پہ جو بات ایکسٹرا جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ تم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ غیب نہیں بتاتا، لیطلعکم تم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ غیب نہیں بتاتا۔ اگر کوئی عالم دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، وہ مسلمان، وہ عالم کافر ہے، کافر۔ اسی وجہ سے یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اگر کوئی عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کفری عقیدہ ہے، یہ سب یاد رکھیں۔ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں دو باتیں یاد رکھیں، ایک ہے کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو غیب کی باتیں کیا ہے، نبی کو بتا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو غیب کی باتیں نبی کو بتا سکتا ہے، ہاں، لیکن ہمارے نبی غیب نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے بس۔ اس وجہ سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی غیب نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غیب نہیں جانتے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ پر، لیطلعکم تم کو بتائے، علی الغیب غیب کے بارے میں، غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتا ہے، لیکن کن لوگوں کو بتاتا ہے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چن لیتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، مطلب اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہے اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتاتا ہے، اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا اللہ نے کئی مرتبہ بتا دی تھی، ایسا کہ وہ ایک یہودی عورت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ کا ایک گوشت لے کر آتی ہے، ہمارے نبی کو کھلانے کے لیے، اس میں زہر، تو ہمارے نبی کھانے کے لیے جاتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آ کر بتاتی ہیں کہ اس میں کیا ہے، زہر ملایا ہوا ہے، یعنی کہ یہ غیب کی باتیں اللہ نے بتا دی، یہ غیب کی باتیں، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چن لیتا ہے، من رسل اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہے، یعنی کہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہے اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، کوئی رسول کہے غیب نہیں جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد ولیکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لاؤ، تم اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لاؤ۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، رسول پر ایمان لانے کی دو قسم ہیں، ایک ہے جن رسولوں کا نام ہم کو معلوم ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، جن رسولوں کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے اس پر بھی ہم کو ایمان لانا پڑے گا۔ ہم اس طرح کیا ہے تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے، وہ ان تؤمنوا، اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار، تقوی کا ایک مطلب یہ ہے اتق اللہ حیثما کنت، دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہو اللہ سے ڈرو، یہی تقوی، یاد رکھیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ، تمہارے لیے کیا ہے، اجر عظیم ہے، اجر عظیم، اجر عظیم ہے۔ اجر کا مطلب ثواب ہے، عظیم کا مطلب عظیم ہے۔ دیکھیے عظیم جو ہے نا ایک بڑی چیز کو بتانے کے لیے آتا ہے، ایک بڑی چیز کو کیا ہے بتانے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے یہاں آج کی تفسیر میں جو ہے نا 2 مرتبہ عظیم آ کر ہے، کہاں کہاں کوئی بتا سکتے ہیں؟ آج کی تفسیر میں 2 مرتبہ عظیم آ کر ہے، کافروں کے عذاب کے لیے، احسن احسن احسن، احسن احسن احسن، یہاں
عظیم کا لفظ اللہ نے ذکر، عظیم کا مطلب بہت بڑا. اگر کافروں کے حق میں اگر بتائیں عذاب عظیم، عذاب عظیم مطلب بہت بڑا عذاب، یہاں آپ تصور کر سکتی ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں بتا دیا کہ کتنا عذاب ہے، عظیم کا لفظ کے اللہ نے بتا دیا کہ ان کو بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے. وہی اگر آپ مومنوں کے لیے استعمال کریں گے تو کیا اجر عظیم، تو بہت زیادہ نیکی ملے گی. عظیم کا مطلب بہت بڑا. کافروں کے استعمال کریں گے، کافروں کے لیے استعمال کریں گے تو بہت زیادہ عذاب ملے گا ان کو. اگر وہی مومنوں کے لیے استعمال کریں گے اجر عظیم، بہت زیادہ نیکی مسلمانوں کو ملے گی. وہی کیا ہے یہاں عظیم کا ہی فرق ہے. سامنے والے کو دیکھ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ مومن کے لیے کیا کتنا ہے، کافروں کے لیے کتنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو قرات جو مشہور ہے قرآن، پوری قرآن میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَلَا يَحْسَبَنَّ، جیسا کہ کل کی تفسیر میں بھی کیا ہے، کل کی تفسیر میں بھی کیا گزر چکی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ وغیرہ، یعنی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ کا جو اصل جو قرات جو ہے نا عربی زبان میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ، تحتیہ اور فوقیہ دونوں قرات کیا ہے ثابت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا يَحْسَبَنَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ، قرآن میں جتنا بھی ہے يَحْسَبَنَّ تَحْسَبَنَّ، یہ کیا ہے آ کر ہے. یہ آج کا سبق کیا ہے،